السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، حسن اقبال، جی ہاں، حافظ حسن اقبال چشتی صاحب نے نیا کلام لکھا اور یقین کیجئے کمال کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں بڑے کھلے لفظوں میں فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اب مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ مرد خود کو آج حاکم سمجھتے ہی نہیں۔ آئیے ذرا حسن اقبال چشتی صاحب کا کلام سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں تاکہ وہ ساتھی جو پنجابی نہیں سمجھ پاتے وہ آسانی سے سمجھ جائیں کہ حسن اقبال چشتی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، رنا اج سردار نے بندے تابیدار نے، رنا دے اختیار نے بندے تابیدار نے، بندے تابیدار نے۔ حسن اقبال چشتی صاحب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آج دور حاضر میں جو عورتیں ہیں وہ مردوں پر حاکم بن چکی ہیں، اور مرد بیچارے جس طرح عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی تابع دار رہیں، فرما بردار رہیں، آج معاملہ الٹ ہو چکا۔ جی ہاں، یہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم جو ہماری بہنیں بیٹیاں حاصل کر چکی ہیں، اب وہ اپنے شوہروں کو، اپنے مردوں کو مرد سمجھتی ہی نہیں، بلکہ وہ یوں کہہ لیجئے وہ خود سردار بن چکی ہیں اور ہر جگہ اب وہ پہنچ چکی ہیں، پیسے کما رہی ہیں، جو فرنگی نظام تعلیم کی وجہ سے ان کے اندر ایک قوت، ایک طاقت اور ایک جذبہ اور ایک ولولہ اور مرد کے شانہ بشانہ کام کرنے کی جو ان کے اندر ہمت طاقت آ چکی ہے، اس نے اس کو تعلیمات اسلامیہ کے زیور سے محروم کر دیا ہے، اور اب وہ بالکل اس چیز سے محروم ہو چکی ہیں کہ شوہر کی تابع داری، فرما برداری کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی عام بندے کا۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈال کر کے اب وہ خود اپنے ہی مرد پر حاکم بن چکی ہے، اور ایسی حاکم بنی کہ اب وہ ملک کی سربراہ بھی بن چکی، مگر شریعت مصطفیٰ میں یہ سب کچھ انتہائی غلط ہے، حرام ہے، گناہ عظیم ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کئی کھاندے رن تو مارنے بندے تابیدار نے، کئی کھاندے رن تو مارنے بندے تابیدار نے، بندے تابیدار نے، رنا اج سردار نے بندے تابیدار نے، رنا دے اختیار نے بندے تابیدار نے، بندے تابیدار نے۔ جی ہاں ساتھیو، حسن اقبال نے یہاں پر بہت ہی سادہ سی بات سادہ لفظوں میں کی کہ عورتیں آج سردار ہیں اور وہ اپنے شوہروں کو آج پیٹ بھی لیتی ہیں، مار بھی لیتی ہیں۔ جی ہاں ساتھیو، یہ کچھ ساتھیوں کو اس میں تھوڑا سا مزاح بھی لگے گا، مگر بات سچ ہے۔ یقین کیجئے آج عورتوں کو کافروں کی تعلیم نے اور کافروں کے نظام نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ اپنی تعلیمات اسلامیہ کے نور سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ بالکل بھول چکی ہیں کہ ان کے شوہر ان پہ حاکم ہیں، اور نان و نفقے کی ذمہ داری ان کے شوہروں کی ہے، نہ کہ ان کی اپنی۔ مگر افسوس کہ جو پڑھتی جا رہی ہے وہ ہر ادارے میں پہنچتی چلی جا رہی ہے، جبکہ شریعت پاک میں اس کی کوئی اجازت نہیں کہ عورت مردوں کے شانہ بشانہ کام کرے اور ہر غیر کے پہلو میں جا بیٹھے۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان مرد جو کہ اپنی حاکم ہونے کی طاقت کو کھو چکا، بھول چکا، اپنی پہچان کو بھول چکا، اور وہ بیچارہ آج عورت کے زیر سایہ آ کر نہ مردوں کی طرح زندگی بسر کرنے کے لیے صبح سے شام تک اس کے ہر حکم کو بجا لا رہا ہے، وگرنہ یقین کیجئے بہت سارے واقعات آئے روز ہوتے ہیں کہ عورتیں آج اپنے مردوں کو پیٹ رہی ہوتی ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، سر ننگے ہن کر کے رنا سڑکاں اتے آون،
ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਵਨ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਵਨ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੰਗ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੰਗ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨੇ। कलाम के इस हिस्से में हाफिज़ हसन इकबाल चिश्ती साहब ने दो टोक अल्फाज में हर चीज़ खोल कर रख दी, और यकीनन कोई भी मुसलमान इस रोशन हकीकत से राह फरार अख्तियार नहीं कर सकता। जी हाँ साथियों, हमारी इज़्ज़तें आज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की तालीम पाकर क्या कुछ कर रही हैं और कहाँ तक पहुँच चुकी हैं और किस तरह का लिबास पहनती हैं, मेरे ख्याल से हर दूसरा मुसलमान इस रोशन हकीकत को बखूबी जानता है। आज तो मुसलमानों की इज़्ज़तें घरों के अंदर भी यकीन कीजिए कि लगता ही नहीं कि वो मुसलमान बेटियां हैं। हर तरफ इतनी बेहयाई, बेगैरती, फहाशी और यानी फैल चुकी है कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चीख चीख कर इस बात के ऊपर दलालत करता दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी इज़्ज़तें, तुम्हारी शर्म व हया, तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई। तुम्हारी इज़्ज़तें तो उस ख़तून जन्नत की कनीज़ें थीं जिन्होंने दो टोक अल्फाज में फरमा दिया कि औरत की खूबी ये है कि कोई गैर उसे ना देखे और वो किसी गैर से ना देखी जाए। और उन्होंने यहाँ तक तालीम फरमाई कि उन्होंने अपने जनाजे की भी ताकीद फरमाई कि मेरा जनाजा भी रात के अंधेरे में लेके जाया जाए ताकि किसी गैर महरम की निगाह भी मेरे जसद अतहर पर ना पड़े। तो साथियों, आज हमारी इज़्ज़तें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, फ़ौज, पुलिस, रेंजर, नेवी, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, कारखाने, बैंक, फैक्ट्रियाँ, अलगरज, पेट्रोल पम्प, कहीं भी हम देखें तो हमारी इज़्ज़तें आज पहुंच चुकी हैं। तो ये अंगूठा लेकर नहीं गई बल्कि काफरों की तालीम पाकर गई हैं, और इसी तालीम ने हमारी इज़्ज़त को आज वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और पता नहीं कहाँ कहाँ ओहदों पर पहुंचा दिया। मगर यकीन कीजिए, इस्लाम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। खुदा के लिए मुसलमान बनकर सोचें और अपनी इज़्ज़तों को घरों में वापस ले आएँ और उन्हें शर्म व हया की तालीम दें, सीना पर उनको सिखाएं, चादर चार दीवारी का दर्स दें, अच्छे अच्छे वो घर में पकवान पकाना सीखें, घरदारी सीखें, सलीकादारी सीखें, महरम ना महरम की तमीज़ सीखें। वो हमारी दादियाँ परदादियाँ जो घरों में दस्तकारियाँ माशाअल्लाह ताला अपने हाथों से किया करती थी, स्वेटर बुनना, सिंधी कढ़ाई, बलोची कढ़ाई, क्रोशिया, पता नहीं कौन कौन सी दस्तकारियाँ घरों में हमारी माएँ बहनें पुरानी किया करती थी। हम आज की औरतों को पता ही कुछ नहीं। खुदारा समझें, ये वक्त गुजर जाएगा, अपनी इज़्ज़तों को वापस घरों में ले आएँ और सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सही मायनों में कनीज़ बनने की उनको तालीम दें, मगर ना भूल जाएं कि हमारी आने वाली नस्लों में इस्लाम का नाम लेने वाला भी कोई बचेगा। रन्ना अज सरदार ने बंदे ताबेदार ने रन्ना दे इख्तियार ने बंदे ताबेदार ने बंदे ताबेदार ने हम रिजाल कव्वामूना अलन निसा। बंदा जी जी करदा पिया ते रन पई रोब चलावे, ओ खुसरियां तो भी भैड़ा है जो रन थल्ले लग जावे। ओ खुसरियां तो भी भैड़ा है जो रन थल्ले लग जावे। पर अजकल कहंदे प्यार ने बंदे ताबेदार ने, पर अजकल कहंदे प्यार ने बंदे ताबेदार ने, बंदे ताबेदार ने। अपने इस बंद में हसन इकबाल चिश्ती साहब इस तरफ तवज्जो दिलवा रहे हैं कि हम मुसलमानों मर्दों की गैरत जाग जाए और वो अपनी औरतों को, अपनी इज़्ज़तों को शहज़ादियाँ और रानियाँ बना करके अपने घरों में रखें और उनके नानो नफ़के की ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाएं। अगर आज मुसलमान मर्दों को अपनी औरतों के हाथों छितर पड़ रहे हैं ना, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि आज हमने अपनी इज़्ज़तों को हर जगह पहुंचा दिया है और वो मर्दों के शाना बशाना ना सिर्फ अपनी इज़्ज़तें बर्बाद कर रही हैं, कमा रही हैं,
بلکہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہی ہیں۔ اور یہاں پر اس بند میں حسن اقبال صاحب نے ہم مردوں کو مسلمانوں کو غیرت دلانے کے لیے، ہمارے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑنے کے لیے ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ اور اپنی عورتوں کو عورتیں بناؤ اور ان کے مرد بنو، کیونکہ مرد غیرت مند ہوتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے، اور حاکم جو ہوتا ہے وہ اپنی محکوم یعنی اپنی بیوی کو شہزادی بنا کر رکھتا ہے، رانی بنا کر رکھتا ہے، نہ کہ اس کی کمائی کھانے والا وہ پرلے درجے کا احمق اور جاہل، اور کیا کہا جا سکتا ہے، بے غیرت ہیں وہ لوگ جو اپنی عزتوں کی کمائی کھاتے ہیں، اپنی بہنوں بیٹیوں کی کمائی کھاتے ہیں اور اپنی عزتوں کو غیروں کے درمیان چھوڑاتے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم بڑے سنی، پکے حنفی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو ٹائٹل سجائے ہوئے ہیں، لیکن عزتیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بندے کے اندر حیا ہی نہیں، غیرت ہی نہیں، تو پھر وہ کائے کا بندہ؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو تمہارا جی چاہے کرو۔ تو جب ہماری عزتیں ہر جگہ پہنچ گئی تو پیچھے بچتا ہی کیا ہے یار؟ رنا اج سردار نے بندے تابیدار نے، رنا دے اختیار نے بندے تابیدار نے، بندے تابیدار نے، ہم رجال قوامون علی النساء۔ جس عورت نو رب کہندا اے غیر محرم نہ ویکھن، او روڈ تے بیٹھیاں رنا واجاں مار کے سما ویچن، او روڈ تے بیٹھیاں رنا واجاں مار کے سما ویچن۔ ہن کردیاں کاروبار نے بندے تابیدار نے، ہن کردیاں کاروبار نے بندے تابیدار نے، بندے تابیدار نے، رنا اج سردار نے بندے تابیدار نے، رنا دے اختیار نے بندے تابیدار نے، بندے تابیدار نے۔ اپنے اس بند میں حسن اقبال چشتی صاحب نے توجہ دلوائی کہ میرے خیال سے شاید ہی اب کوئی مسلمان مرد دنیا میں ایسا ہو جس کو اس بات کے بارے میں علم نہ ہو کہ آج اس کی عزت معاش کے لیے، چار ٹکوں کے لیے ہر ایک ادارے میں پہنچ چکی ہے، گھٹیا سے گھٹیا کام وہ کر رہی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کام وہ کر رہی ہے دور حاضر میں جو ہمیں دکھ رہا ہے، مگر شریعت پاک میں وہ ایسا بیچاری کر ہی نہیں سکتی۔ تو کمزوری کس کی ہے، غفلت کس کی ہے؟ مردوں کی۔ جی ہاں، جب ہم مرد ہی نہ مرد ہو جائیں گے تو پھر عورت تو عورت نہ رہے گی نا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی بڑے خوبصورت اس حوالے سے توجہ دلوائی۔ کیا بات ہے یار مفکر اسلام کی۔ آپ فرماتے ہیں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن، جس علم کی تاثیر سے زن یعنی کہ عورت ہوتی ہے نازن، یعنی کہ جس علم کی تاثیر سے جو اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم پڑھ رہی ہے لڑکی، وہ زن نازن ہو، عورت نہ رہے، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ اسی تعلیم کو، اسی علم کو تو جو اہل علم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، جو بصیرت رکھنے والے ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا، وہ سمجھ آتے ہیں کہ یہ تعلیم نہیں زہر ہے جو ہماری عزت لے رہی ہیں، اور لے کر کے وہ پھر عورتیں نہیں رہتی، مرد بن جاتی ہیں اور ہر جگہ مردوں کے شانہ بشانہ نکل آتی ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آج یہ مرد مسلمانوں کو ہو کیا گیا، غیرت ہی مر گئی ان کی، کہ ان کی عزتیں آج ہر کسی کے سامنے آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، چوکوں میں، فلموں میں، گانوں میں، میگزینوں میں، رسالوں میں، ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، فوج، پولیس، یہ ہو کیا مسلمانوں کو؟ الرجال قوامون علی النساء، عورت تھلے نہیں لگیا عورت پردے اندر جس دی، حیران مریداں بی بی وی جڑی کار ڈرائیور دس دی، حیران مریداں بی بی وی جڑی کار ڈرائیور دس دی۔ اے مذہب دے غدار نے بندے تابیدار نے، اے مذہب دے غدار نے بندے تابیدار نے، بندے تابیدار نے، رنا اج سردار نے بندے تابیدار نے، رنا دے اختیار نے بندے تابیدار نے، بندے تابیدار نے،
مرد افسر نے عورتاں اُتے پڑھ قرآن چ آیا ہے اسکولاں افسر عورتاں نوں مرداں اُتے لایا ہے اسکولاں افسر عورتاں نوں مرداں اُتے لایا ہے سب حسن کفر دے وار نے بندے تابعدار نے سب حسن کفر دے وار نے بندے تابعدار نے بندے تابعدار نے بندے تابعدار نے گلا اج سردار نے بندے تابعدار نے رجال قوامون علی النساء رجال قوامون علی النساء۔ ساتھیو حسن اقبال چشتی صاحب نے اپنے آخری بند میں تو سبحان اللہ قلم ہی توڑ دیا لکھ کر یار، کیا خوبصورت بات آپ نے لکھی، اللہ اکبر۔ کہ اگر مسلمان، میں سمجھتا ہوں یار تمام مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، کر ہی لیں یار، تھوڑا سا غور کر لیں کہ دیکھیں جیسے جیسے ہماری بچیاں سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم پا رہی ہیں اور پھر وہ ڈگریاں لے لیتی ہیں، اسناد ملتی ہیں ان کو، ایف اے کی، میٹرک کی، بی اے کی، پی ایچ ڈی، پتہ نہیں کون کون سی بہرحال ڈگریاں لے لیتی ہیں، کمپیوٹر سائنس، یہ سارا کچھ، تو پھر وہ ڈگریاں ان کے اندر جوش مارتی ہیں کہ اتنا پڑھ لکھ کے تو اب گھر میں بیٹھے گی، نا 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 تیرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اب تو نکل باہر، تمہیں آزادی کا پروانہ مل گیا ہے، اب تو باہر نکل گھر سے اور ہر جگہ پہنچ، اور وہ بیچاری سفر کرتی 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 آج وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ تک بن گئی۔ اب دیکھیں ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ اگر ایک عورت وزیر اعلیٰ بن جاتی ہے، اتنا بڑا ٹائٹل وہ لے لیتی ہے، تو کیا یہ ٹائٹل ایکسیپٹیبل ہے اسلام کی روشنی میں، شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا یار، ہے نا، سونے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو شریعت پاک بھی سونی ہے، تو کیا شریعت پاک میں اجازت ملتی ہے کہ عورت یہ کام کر سکتی ہے، ملک کی حکمرانی بن سکتی ہے، حکمران بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی نا۔ تو پھر اتنا پڑھ لکھ کے عورت کو وہ کام کروانا جس کا شریعت میں اجازت ہی نہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا، اپنی نسلوں کو بھی ہلاک کر دیا، دنیا بھی تباہ کر دی، کیونکہ وہ تو رہنا نہیں، ایک دن ختم ہو جانے ٹائٹل سارے، اور آخرت بھی تباہ کر دی، بچا کیا پیچھے؟ کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں اگر سچے اور سچے مسلمان بن کر ہم لوگ سوچے نا، تو یہ سب کچھ ہم اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں، خود ہی اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہمیں شریعت پاک سے رہنمائی لینی چاہیے کہ ہماری بچیاں کون سی تعلیم حاصل کریں، کس طرح کے ماحول میں رہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے، انہیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے۔ یار ہمارا دین دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، ایک ایک قدم پر رہنمائی فرمانے والا ہے، تو خدا را اپنی طبیعت کی نہ مانے، اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مانے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی مانے۔ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہم لوگ ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی عزتوں کو بچا لیں، گھروں میں واپس لے آئیں اور مرد بن کر ان کی کفالت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنایا ہے اپنی بیگم کا، اپنی بیٹی کا، اپنی ماں کا، اپنی بیوی کا، یعنی کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور محنت مزدوری کر کے ان کو دال روٹی کھلائیں یا مرغے مسلم کرائیں، مگر خود کھلائیں، خود محنت کر کے ان کو کھلائیں، اور ان کو چادر چار دیواری میں رکھیں، اسی میں دونوں جہانہ کی کامیابی ہے۔ خدارا جاگ جائیں، یہ وقت گزر جائے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔